جنرل قمر جاوید باجوہ نے عسکری اور سیاسی محاذ پر جو اقدامات اٹھائے وہ سب ادھورے اور نامکمل چھوڑ دیے۔ ان کے دور میں ایک سابق کور کمانڈر اور لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو جاسوسی کے الزام میں عمر قید، جبکہ بریگیڈیئر راجہ رضوان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان کے علاوہ بھی کئی فوجی افسروں اور سویلینز کا کورٹ مارشل کر کے انہیں سزائیں دی گئیں، مگر یہ فیصلے متنازع ثابت ہوئے۔ فوجی افسروں کے خلاف ان مقدمات میں موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے DGI جنرل عاصم منیر نے کیا کردار ادا کیا؟ بعد میں جب لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو کیا حقیقت سامنے آئی؟ سپہ سالار سیریز میں آج ہم یہ تمام پہیلیاں سلجھانے اور حقیقت کا سراغ پانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 26 نومبر 2016 کو آرمی چیف تعینات ہوئے تو اس روز دہشت گردوں کی طرف سے 2 حملے کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے محمد میں فرنٹیئر کور کو نشانہ بنایا گیا۔ محمد رائفلز کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے دوران فوجی جوان شہید ہو گئے، جبکہ پسنی میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ 17 فروری 2017 کو دہشت گردی کا کلا خمہ کرنے کے لیے آپریشن رد الفساد لانچ کیا گیا۔ پاک افغان بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے باڑ لگانے کے منصوبے پر کام شروع ہوا۔ عسکری محاذ پر ان کا آپریشن رد الفساد ناکام ہو گیا، کیونکہ ان کے جانے سے پہلے ہی افغان طالبان حکومت کی طرف سے باڑ اکھاڑ پھینکنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس دن انہوں نے کمانڈ کی چھڑی جنرل عاصم منیر کے حوالے کی، اسی روز تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کا اعلان کر دیا۔ سیاسی محاذ پر بھی انہوں نے آپریشن رد النواز شروع کیا، مگر ان کی ملازمت کے آخری چند ماہ کے دوران مسلم لیگ نون کی حکومت لوٹ آئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اپنے دور میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ 28 اکتوبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں باعزت بری کر دیا۔ گویا یہ اکلوتے سپہ سالار ہیں جنہوں نے ہر کام نامکمل اور ادھورا چھوڑ دیا۔ ہر محاذ پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سپہ سالار بنے تو بھارت کے ساتھ کشیدگی کی فضا تھی۔ لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر بھارتی فوج کے کانوائے پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 40 بھارتی فوجی مارے گئے۔ پلوامہ حملے کے بعد پاک بھارت سرحد پر تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 26 فروری کو بھارتی فوج نے بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائک کر کے جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، مگر ISPR نے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ بھارتی جہاز مظفرآباد سیکٹر سے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور نہایت جلد بازی میں بالاکوٹ کے قریب پے لوڈ گرا کر بھاگ نکلے۔ اس حوالے سے افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ نے کچھ تصاویر بھی جاری کی اور بتایا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک کوا بیچارہ مارا گیا۔ تاہم یہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ بھارتی طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد بچ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ DGI میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت اب ہمارے جواب کا انتظار کرے، وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے۔ اگلے ہی روز اس سرجیکل سٹرائک کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ 27 فروری 2019 کو پاکستانی ایئر فورس کے جانبازوں نے بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے انڈین ایئر فورس کو اشتعال دلایا۔ 2 MiG-21 فائٹنگ ایئر کرافٹس ان کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تو پاک فضائیہ نے انہیں مار گرایا۔ ابتدائی طور پر DGI میجر جنرل آصف غفور نے 2 بھارتی طیارے مار گرانے اور 2 پائلٹس کے حراست میں لے جانے کی تصدیق کی، لیکن بعد ازاں بتایا گیا کہ ایک پائلٹ ابھینندن ورتمان پاکستان کی تحویل میں۔
بھارتی فضائیہ کے پائلٹ کو چائے پلائی گئی اور اس نے ویڈیو پیغام میں "دا ٹی واز فنٹاسٹک" کہا، تو اس حوالے سے بہت لطیفہ بازی ہوئی۔ جنیوا کنونشن کے تحت اس پائلٹ کو واپس تو کرنا ہی تھا، مگر جنرل قمر جاوید باجوہ اس حوالے سے دباؤ کا سامنا نہ کر سکے اور دھمکیوں سے گھبرا کر ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کو 1 مارچ کو ہی واگا بارڈر کے ذریعے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ حالانکہ جب کارگل کی جنگ کے دوران 26 مئی 1999 کو بھارتی جہاز گرائے جانے کے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ نچکیتا کو حراست میں لیا گیا، تو 8 دن بعد 3 جون کو ریڈ کراس کے ذریعے بھارت کے سپرد کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں کشمیر کا سودا ہو گیا۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا اور پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے عہد میں بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایڑیاں رگڑی جاتی رہیں اور بیک چینل رابطوں کے ذریعے خاصی تگ و دو کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2003 میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کو بحال کیا گیا۔ 9 مارچ 2022 کو ضلع خانے وال کے علاقے میاں چنو میں کوئی اڑتی ہوئی تیز رفتار چیز گری۔ اگلے روز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ جو تیز رفتار چیز پاکستان میں گری یہ ممکنہ طور پر بھارت سے آنے والا میزائل ہو سکتا ہے۔ 2 دن بعد بھارتی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ یہ دراصل سپر سونک برہموس میزائل تھا جو غلطی سے لانچ ہو گیا۔ اس میزائل حملے کے بعد جہاں بھارتی فوج کی نااہلی پر سوالات اٹھائے گئے، وہاں افواج پاکستان کی استعداد پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، کیونکہ کسی بھی ملک میں داخل ہونے والی کوئی شے حملہ تصور کی جاتی ہے، اسے بروقت ناکام بنانا فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر یہ میزائل کسی شہر یا گنجان آباد علاقے میں گر جاتا تو کیا ہوتا؟ بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ کے ان 6 سال کے دوران فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی۔ بری فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے چین سے HQ-9P ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کیا گیا۔ چین کا بنایا ہوا جدید ترین VT-4 ٹینک بھی فوج کے حوالے کیا گیا۔ فوج کی حملہ کرنے کی استعداد بڑھانے کے لیے چین کا بنایا ہوا SH-15 155 mm ٹرک ماؤنٹڈ ہاؤزر بھی حاصل کیا گیا۔ 2018 میں دوست ملک ترکی سے T-129 گن شپ ہیلی کاپٹر حاصل کیے گئے۔ روسی ساختہ Mi-35M اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیل تو 2015 میں ہوئی تھی، مگر ان کی ڈیلیوری جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہوئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں فوج میں پروموشن کے نظام پر سوالات اٹھے۔ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فوجی افسروں کو کھڈے لائن لگانے، قبل از وقت ریٹائر کرنے اور سخت سزائیں سنانے کے واقعات بھی پیش آئے۔ مثال کے طور پہ مئی 2019 میں معلوم ہوا کہ جاسوسی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں 2 فوجی افسروں اور 1 سویلین کو سزا سنائی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان علی حیدر اور ڈاکٹر وسیم اختر کا کورٹ مارشل کرنے کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے 2 آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل راحیل شریف کے ساتھ کام کیا۔ وہ بہت اہم عہدوں پر رہے۔ انہوں نے راولپنڈی کور میں مشہور زمانہ 111 بریگیڈ کو کمانڈ کیا۔ بطور میجر جنرل DGMO رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تو انہیں کور کمانڈر بہاولپور بنایا گیا اور پھر GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پر تعینات کیا گیا۔ 2011 میں امریکی کمانڈوز نے پاکستان میں گھس کر اسامہ بن لادن کو مار ڈالا تو ایبٹ آباد آپریشن کی انکوائری بھی جنرل جاوید اقبال نے کی۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان علی حیدر جو جرمنی میں بطور دفاعی اتاشی تعینات رہے، ان کے خلاف چارج شیٹ یہ تھی کہ وہ برلن میں بھارتی ہائی کمیشن کو نہایت قیمتی راز بیچتے رہے۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ ہتھیار بیچنے کا بیوپار کرتے رہے۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان 10 اکتوبر 2018 کو اسلام آباد کے G10 سیکٹر میں اپنے گھر سے لاپتہ ہوئے اور پھر پتہ چلا کہ وہ فوج کی تحویل میں۔
اسی طرح ایک سویلین ڈاکٹر وسیم اختر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ میزائل سازی سے متعلق ایک حساس ادارے نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن یعنی نیسکام میں ملازمت کے دوران انتہائی حساس اور قیمتی معلومات بھارتی خفیہ ادارے را کو فراہم کر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ اس معاملے کی بھینک یوں پڑی کہ شاہین تری، جس کے 2 کامیاب تجربات ہو چکے تھے، جب اس کا تیسرا تجربہ ناکام ہوا اور اس کی انکوائری کی گئی تو معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر کئی بلنڈرز کیے گئے تاکہ یہ تجربہ ناکام ہو جائے، اور تفتیش کے دوران اس کا کھرا وسیم اختر کی طرف گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، جن کا تعلق فوجی گھرانے سے ہے، ان کے والد اور بھائی بھی افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف آرمی کورٹ آف اپیل سے رجوع کیا تو نظر ثانی کے دوران 25 مئی 2021 کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کم کر کے 7 سال کر دی گئی۔ انہوں نے نومبر 2021 میں عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے پٹیشن دائر کی تو اس میں نہ صرف مختلف کہانی سامنے آئی بلکہ نہایت سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے بتایا کہ 2015 میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ امریکہ جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ریان کیسلر نامی ایک امریکی شہری سے ہوئی، جس نے بتایا کہ وہ ایک گیمنگ کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ اگلی بار امریکہ جانا ہوا تو لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اس کمپنی کے دفتر میں گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ٹیک 2 کے نام سے ایک گیم بنانا چاہتے ہیں جو ایران، شام اور عراق سے متعلق ہوگی، اور اس میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے ہمیں آپ کی خدمات درکار ہیں، چونکہ آپ مقامی کلچر اور دیگر تفصیلات سے واقف ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کے مطابق اس گیم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ایران سے جوہری مواد چوری ہو جاتا ہے، دہشت گرد اسے کراچی لے آتے ہیں، امریکی کمانڈوز ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کہتے ہیں، میں نے انہیں تجویز دی کہ امریکی فوج کا کراچی میں آپریشن کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ یوں کر لیں کہ امریکی فوج انٹیلیجنس شیئر کرتی ہے اور پاکستانی فوج کارروائی کرتی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ امریکہ کے شہری اس صورتحال میں دلچسپی نہیں لیں گے جب اس میں امریکی کمانڈوز کو ہیرو کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ جنرل جاوید اقبال نے معذرت کر لی اور یوں یہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ ریان کیسلر نے انہیں ایک اور دوست بریان جانسن سے ملوایا اور بتایا کہ یہ ہارورڈ ریسرچ گروپ میں کام کرتے ہیں اور ان کے لکھے ہوئے پیپرز وزیر دفاع جم میٹس تک جاتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر اعلیٰ فوجی قیادت سے بات کریں گے اور اجازت ملنے پر ہی کوئی جواب دے سکیں گے۔ انہوں نے واپس آ کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی کوشش کی۔ آرمی چیف سے تو ملاقات نہ ہو سکی، البتہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ہارورڈ گروپ کا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ اچھا موقع ہے، ہم افغانستان کے تناظر میں اپنا موقف اور نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے کہا، ٹھیک ہے سر، آپ کریں کام۔ جاتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے کہا، باس یعنی آرمی چیف کو بھی بتا دینا۔ جولائی 2018 میں بریان کیسلر کا کانٹیکٹ ختم ہوا تو انہوں نے جنرل جاوید اقبال کو مس میری ویلز سے متعارف کروایا جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ جاوید اقبال واپس آئے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ عسکری ادارہ امراض قلب میں جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی عیادت کرنے آئے تو موقع غنیمت جان کر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے یہ ساری تفصیل انہیں بتا دی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ ملاقات کے لیے وقت مانگنے پر جنرل باجوہ نے کہا، سر آپ ٹھیک ہو جائیں پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی پٹیشن کے مطابق کچھ عرصہ بعد ایک شادی کی تقریب میں ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی اور انہوں نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہونے والی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے پھر سے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کچھ دن بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی ٹیلی فون کال آئی اور انہوں نے امریکیوں سے روابط کے بارے میں سوال کیا۔ بعد ازاں ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی تو بقول لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال انہوں نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ معاملہ CGS لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے علم میں ہے۔
ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے نہایت شائستگی سے انہیں بتایا کہ اس معاملے کو جلدی سے ختم کریں، میں کسی افسر کو بھیجوں گا، آپ سب تفصیل بتا دیجیے گا تاکہ اسے یہیں ختم کر دیں۔ آپ کا بیٹا بھی امریکہ میں پڑھتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی پٹیشن کے مطابق 5 دسمبر 2018 کو انہیں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے جی ایچ کیو میں مدعو کیا گیا۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے ایڈجوٹنٹ جنرل کے دفتر چلنے کا کہا۔ وہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں مجھے کہا گیا کہ آپ کو 2 چیزیں واضح کرنی ہوں گی۔ کیا آپ نے امریکیوں سے آرمی چیف کا پروفائل شیئر کیا ہے؟ اور کیا آپ کی بیوی گرین کارڈ ہولڈر ہے؟ یہاں سے تفتیش کا آغاز ہو گیا۔ انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ 43 دن کی تحویل کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا گیا۔ پولی گراف ٹیسٹ ہوا، ڈرایا اور دھمکایا گیا، مگر جب جرم قبول نہیں کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو تو کورٹ مارشل کے بعد سزائے موت ہو جائے گی، مگر اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اقبالی بیان پر دستخط کر دی۔ یہاں سے انہیں لاہور منتقل کر دیا گیا جہاں کورٹ مارشل ہوا۔ 29 مئی 2019 کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور اسی دن کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے اس سزا کی توثیق کر دی۔ اسی طرح 4 دسمبر 2021 کو سماجی کارکن ادریس خٹک اور 3 فوجی افسروں کو جاسوسی کے الزام میں سزائیں سنائی گئیں۔ کورٹ مارشل کے بعد سزا پانے والوں میں جنرل نصیر اللہ بابر کے قریبی عزیز میجر سیف اللہ بابر، کرنل اکمل اور کرنل فیض رسول شامل تھے۔ کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے میجر جنرل منظور احمد، جنہیں ترقی نہ ملی اور قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا، انہوں نے بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جس کے ذریعے فوج میں پروموشن اور پوسٹنگ کے نظام اور طریقہ کار سے متعلق نہایت حساس نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے۔ ایک اور سابق افسر میجر ریٹائرڈ محمد صالح کے انجینئر بیٹے عبداللہ صالح کو بغیر کسی وجہ کے محض ملتے جلتے نام کی وجہ سے لاپتہ کر دیا گیا۔ ریٹائرڈ افسر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خط لکھا کہ بیٹے کو رہا نہیں کرنا تو کم از کم اس کا جرم ہی بتا دیں۔ باجوہ ڈاکٹرین کیا تھی اور 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کے تصور سے کیا مراد تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں کس طرح اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا اور کیسے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔